الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ وفی سورۃ الفتح وفی سورۃ الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى كما ورد في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ سیدنا الامام البخاری قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرکدہ فی جامعہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی جس نے آسمان کو چھت بنایا زمین کا فرش بچھایا جو شش جہاد کا خالق و مالک ہے درود و سلام حضور سید الاولین والآخرین امام المرسلین قائد الغر المحجلین جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی آل پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و صلوات اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ گہربار میں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، کتاب التوحید میں یہ حدیث ہے، آخری چیپٹر نمبر 97، امام بخاری نے 97 چیپٹر بخاری میں بیان کیے ہیں، آخری جو ہے اس میں تقریباً 187 احادیث بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اور کئی مقامات پر آئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ فرمایا سب سے بہترین بات، بہترین کلام وہ اللہ کا کلام، وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہدایت۔ اور ہدایت محمدی، ہدی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور عظمت سیرت کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کما حقہ جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح کسی کا مقام جاننا ہو تو پھر اس مقام کا ہم راز اور جاننے والا پہلے ہونا چاہیے۔ اگر کسی ڈاکٹر، معالج، حکیم کا مقام و مرتبہ کوئی جاننا چاہے تو پہلے کم از کم اسے حکیم، ڈاکٹر اور معالج ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کسی انجینئر کا مقام جاننا ہے تو کم از کم بندہ انجینئر ہو۔ ایک پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس نے حاصل کی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کوئی جاننا چاہے تو کم از کم اسے پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرتبے، دو درجے ہیں۔ ایک ہے درجہ نبوت، درجہ نبوت، تو یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے درجہ نبوت کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کم از کم اگر کوئی حضور کے درجہ کو جاننے والا ہے تو وہ کم از کم نبی ہے، کیونکہ نبوت کا درجہ نبی ہی جان سکتا ہے، غیر نبی کو خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہے جتنا مرضی پرواز کر لے، تخیلات کی دنیا میں سیر کر لے، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنے علم کو، اپنے نالج کو، اپنی انٹلیکچوئل کو اور اپنی دانش اور فہم کو جتنا بھی بلند کر لے، نبوت مصطفیٰ اور رسالت مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شان کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کم از کم وہ نبیوں نے کیا ہے، غیر نبی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح؟ کیوں کہ جو مرتبہ جاننا ہے تو کم از کم پہلے ہم مرتبہ تو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے درجہ نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جس طرح رسول ہونے میں سارے برابر ہیں، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن درجات کا بڑا فرق ہے۔ جس طرح تیسرے سپارے کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھولا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ، کہ یہ جماعت رسول ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔
اور دو وجہ بیان کر دی، منہم من کلم اللہ، ان میں رسولوں میں سے تو کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جسے درجوں بلندیاں عطا کر دی، اور وہ درجوں بلندیاں جس ذات کو عطا کی ہیں وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر نبی تو حضور کے پیغمبرانہ نبوت کی شان کو جان ہی نہیں سکتا، اور ایک اور حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ نبی بھی نہیں جانتے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے کم از کم 3 رخ بڑے واضح۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسان کامل ہیں، بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ دوسری آپ کی جو شان و عظمت ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت و رسالت۔ اس کا اگر کچھ نہ کچھ ادراک کر سکے ہیں تو وہ نبی کر سکے ہیں، غیر نبی نہیں کر سکے۔ اور معراج کی رات وہ مسجد اقصی میں سارے پیغمبر جمع ہو کر حضور کے مقتدی بن کے حضور کی عظمتوں کے خطبے پڑھے ہیں انہوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے ترانے گائے ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں، رفعتیں اور شان و مرتبہ بیان کیا ہے۔ اور ایک اور حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کا رخ ہے عظمت کا، وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت محمدیہ کہ جس طرح آپ کی ذات ہے، جس طرح آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ نہ کوئی غیر نبی جان سکا نہ کوئی نبی جان سکا، یہ صرف وہی جانتا ہے پروردگار جس نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور اس سے وہ حدیث پاک جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں نقل کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ اور عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اہل سنت کا یہ متفقہ قاعدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، کہ تحقیق اور دلیل کی روشنی میں یہ بات پکی اور سچی ہے کہ نبوت اور رسالت کے بعد جس ذات کا مقام و مرتبہ ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ۔ وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کسی اور کو نہیں یہ کہا جو سب سے اعلیٰ تھا نبیوں کے بعد، اس ہستی پاک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوائے ربی وفی روایت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ میری ذات جس طرح ہے میرے رب کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی لیے یاد رکھیے جو ہم ایک اور دلیل اسی حوالہ سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سیرت اور عظمت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ معروف آیت مبارکہ آیت درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما،
اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ تو بڑے معروف ہیں، درجنوں احادیث میں نہیں سینکڑوں احادیث میں درود و پاک آئے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جو بزرگوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 15ویں صدی تک درود و سلام کے جو سیغے بنائے گئے ہیں ان کی تعداد کم و بیش 14,000 ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم تو یہ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اور بہت سارے درود ہیں۔ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ بھی تو پہلے ان اللہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ وہ اللہ کا درود ان الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ اس کا جواب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عاشقوں کے سردار نہیں دیا۔ حضرت امام بخاری ان کی کتاب کو درجہ اس لیے نہیں آلا، حالانکہ علماء اور محدثین سے ان سے بڑے بڑے تھے، لیکن ان کی کتاب کو جو پوری دنیا میں حدیث میں صحیح حدیث کا پہلے نمبر پر اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے وہ تو صحیح بخاری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جیسا عاشق بھی آج تک کوئی نہیں ہے، اور ایسا عاشق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جناب والا پوری زندگی اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے 7572 احادیث نقل کی، 7572 احادیث نقل کی ہیں، اور 16 سال اس کو لکھتے ہوئے لگے۔ کتنے سال؟ 16 سال لگے، اور 16 سال میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے ترتیب دینے کے بعد انہوں نے جتنی سندیں کھنگالنے کے بعد کہ راوی کے اندر کم از کم 5 کوالٹیز ہوں۔ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کے ہر راوی میں کم از کم 5 خوبیاں پائی جائیں، اس حدیث کی سند کو صحیح سند کہا جائے۔ اور امام بخاری نے ہر حدیث جو لائی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں، اور 5 خوبیاں ہیں کہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، سند متصل ہے، نہ ہی کوئی علت ہے اور نہ ہی کوئی شاذ راوی۔ یہ 5 خوبیاں جس راوی میں پائی جائیں وہ صحیح راوی کہلائے گا۔ اور اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث لائی ہیں پہلے سند ہے، کیونکہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں یا حسن کہتے ہیں، یہ جو حکم لگایا جاتا ہے یہ راوی کے مطابق لگایا جاتا ہے، حدیث کے مطابق نہیں لگایا جاتا، کیونکہ نبی کا جب فرمان آ گیا تو فرمان تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سند ضعیف ہوتی ہے یا سند حسن ہوتی ہے یا سند صحیح ہوتی ہے یا سند میں کوئی جھوٹا راوی آ جائے تو وہ حدیث موضوع فیبریکیٹڈ اور من گھڑت کہلاتی ہے۔ امام بخاری نے جب ساری سندیں کھنگال لی، صحیح راوی نکال لیے، اس کے بعد ایک اور عشق کا کام کیا، رب کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا اور وضو بھی فرمایا، وضو اور غسل فرمایا، اور اس کے بعد استخارہ کیا۔ بخاری شریف میں استخارہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں کتاب الصلاۃ میں۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا، خیر طلب کرنا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی ساری کوششیں لگا دی کہ اس کتاب میں کوئی غیر صحیح راوی نہ آئے، اب مالک تو ہی میری مہربانی فرما، جو غلطی کمی رہ گئی ہے تو پورا کر دے۔ اور ایک اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عشق کے صدقے جائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ عاشق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے جبہ مبارک تانے رکھا، زیب تن کیے رکھا، پوری زندگی آپ نے جبے میں حضور کا بال سیے رکھا۔
حضور کے بال کی برکت حاصل کیے رکھی اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی ٹوپی اور اپنی پگڑی میں پوری زندگی حضور کے بال کو سیے رکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اللہ کون سا درود بھیجتا ہے، اور روایت نقل کی ہے سید التابعین حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود لفظوں میں نہیں آ سکتا، صیغوں میں نہیں سما سکتا۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ ہر لمحہ اپنے نبی کی عظمتوں کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہ اللہ کا درود یہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ لائے، اللہ کا درود یہ ہے اللہ ہر لمحہ اپنے نبی کی عزتوں عظمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ جس طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا ہے؟ ہر چیز سے ہی بلند کر دیا۔ مطلقاً ذکر کیا، رفعت ذکر، یہ نہیں فرمایا کہ اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا، اور پھر جتنی بھی بلندیاں ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، ان کی ایک حد ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ آسمان تک بلند کیا تو حد بندی کوئی نہیں لگائی۔ آسمان بھی بلندی ہے، دوسرا آسمان بھی بلندی ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان بلندی پر ہیں۔ پھر جناب والا لو ہے، قلم ہے، سدرہ ہے، اور کئی درجات ہیں۔ اس کائنات کا اینڈ عرش معلا ہے، عرش معلا، اس سے آگے لامکان شروع ہو جاتا ہے، مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے عرش تک بلند کیا، قید نہیں لگائی۔ جب مطلقاً اللہ ذکر فرمائے تو مطلب کیا ہے؟ ہر بلندی محبوب تیرے ذکر کے نیچے ہے، تیرے ذکر سے نیچے ہے، اور تیرے ذکر کو ہم نے ہر بلندی سے بھی بلند کر دیا۔ تو جب حضور کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ ہر بلندی پستی نظر آتی ہے، یہ ذکر کی بلندی ہے، ذات کی بلندی کا عالم کیا ہو؟ ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے تو ذات کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ اور وہ معراج کی رات فقط پتا چلا کہ عرش بھی حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ لکھی ہیں روایت کے کہ جب حضور کے مبارک قدم عرش پہ آئے تمسک العرش بأذیالہ، تو عرش نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، پکڑ لیا، اور عرش بھی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے اور قدم رنجا نہیں ہو گئی۔ لیکن سمجھ کس طرح آئے گی؟ یہاں ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لاچاری کا اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے درود و سلام پہ پوری عربی میں جلاء الافہام، آج سے 7 صدیاں پہلے لکھی کتاب عربی میں میرے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ راز کھولا ہے کہ ہم یہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم محدود ہیں، ہمارے فکر کی بھی حد ہے، ہماری سوچ کی بھی حد ہے، ہمارے الفاظ کی بھی حد ہے، ہمارے تخیل کی بھی حد ہے، ہمارے غور و فکر کی حد ہے، ہمارے فہم کی حد ہے، ہمارے سوچ کی حد ہے، ہمارے علم میں تیرے محمد مصطفیٰ کی شان نہیں آ سکتے۔
ہماری علم میں، ہمارے انٹلیکٹ میں، ہمارے تخیلات میں، تصورات میں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں آ سکتی۔ ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی، یا اللہ تو درود بھیج، اس لیے کہ تو جانتا ہے تو نے اپنے محمد کو شانیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، رفعتیں دی ہیں، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ جیسے ہیں تو جانتا ہے۔ تو مولا تو درود بھیج ان کی شان کے لائق، ان کی عظمت کے لائق، ان کے مرتبے کے لائق۔ ہم درود بھیجیں گے، ہمارے درود پڑھنے سے تو حضور کی عزتیں نہیں بڑھیں گی، ہمارے درود پڑھنے سے ہماری عزتیں بڑھیں گی، حضور کی عزتیں نہیں بڑھیں گی۔ لیکن جب اللہ درود پڑھے گا اپنی شان کے لائق جو الفاظ میں نہیں آ سکتا، تو جب اللہ درود پڑھے گا اپنے محبوب کی عظمتوں کو بلند کرتا جائے۔ تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ نبی بھی نہیں جان سکا، تو ہم جیسے کم علم کیسے، وہاں ہماری فکر اور سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سادگی سے یہ بات سمجھا دی ہے۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ، ایک ہے شیخ سعدی شیرازی، وہ بھی اور شخصیت ہے، لیکن ایک ہے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ، 650 سال انہیں گزر گئے، انہوں نے بڑی خوبصورت عربی میں حضور کی شان میں ایک ربائی کہی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، اے ساری انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روئے روشن سے، چہرہ منور سے 14ویں کا چاند بھی نور پا رہا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ جس طرح آپ کی شان ہے ثنا کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، تو پھر بندہ کہے کیا؟ چوتھے مصرے میں انہوں نے جناب والا کیا کہہ دیا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یہ چوتھا مصرع کہا کہ ہم یہی کہتے ہیں خدا کے بعد جتنی عظمتیں ہیں وہ ساری آپ کی ہے، خدا کے بعد جتنے رتبے ہیں وہ سارے اللہ نے آپ کے عطا کیے ہیں۔ خدا اور خدا کی جو شان ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ جتنے مخلوق کے درجے اللہ نے بنائے ہیں، ہر درجہ کامل انداز سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ تو حضور کی نبوت کی حقیقت، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا، وہ اللہ جانتا ہے یا حضور خود جانتے ہیں جنہیں مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ غیر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، وہ نبی اور رسول نہیں بیان کر سکتے تو غیر نبی کیسے کر سکتا؟ پھر آگے آئیے، اب سیرت مصطفیٰ کے وہ عظمت کا وہ پہلو جو کچھ نہ کچھ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے انسان ہونے کے اعتبار سے، فرد بشر اور سید البشر ہونے کے اعتبار سے ہے، اور یہ جو گوشہ ہے اسے ہم سیرت کہتے ہیں۔ اسے کسے کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں جس ذات کو نمونہ عمل اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل قرار دے دیا ہے، وہ نبیوں میں صرف دو ہی ذاتیں، وہ نبیوں میں صرف دو ذاتیں ہیں، ایک خلیل اللہ ہیں اور ایک حبیب اللہ ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ اس کے پہلے رکوع میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ پہلی جتنی امتیں ہیں حضور علیہ السلام سے پہلے تک جتنی امتیں ہیں، سارے نبیوں میں حضور سے پہلے جو درجہ رکھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
سب سے اعلیٰ ترین ہستی پاک، اس لیے نبیوں میں ان کے ذات کو رول ماڈل بنایا گیا، اسی لیے انہیں جد الانبیاء، انہیں امام الانبیاء، انہیں ابو الانبیاء کا رتبہ اور درجہ اور ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نبی اور غیر نبی زمان بھی ہر زمانے، ہر وقت، ہر دور کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل قرار دے دیا ہے وہ ایک ہی ہستی رہی، اور وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ سورہ احزاب کی ایک آیہ مبارکہ جو خطبہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اے انسانوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا منکر ہو، ہر ایک کو لکم کے ذریعے خطاب ہے۔ اے تمام انسانیت، اے کل انسانیت، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین رول ماڈل جس ذات کو اللہ نے قرار دیا ہے کل انسانیت کے لیے، نبی اور غیر نبی ہر دور کے لیے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ وہ عظمت ہے جو صحابہ بھی جانتے ہیں، اور صحابہ نے پھر وہ عظمت کے پہلو ہم تک منتقل کیے، جو حدیث کی شکل میں ہم تک آئے، سیرت کی شکل میں ہم تک آئے۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور کی سیرت وہ سیرت ہے، اپنوں نے تو ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، غیروں نے بھی لکھی۔ اگر پچھلی 4 صدیوں کا مطالعہ کیا جائے تحریک استشراق، کچھ ذات مشکل باتیں ہیں، لیکن حضور کی عظمت، حضور کی سیرت، حضور کی رفعت کو اور سیرت مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں ضروری۔ اگر یہ باتیں نہ کی جائیں گی تو سیرت کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس لیے یہ بنیادی باتیں ابتدائیہ اور پری فیس کے طور پر میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ غیر مسلموں نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں لکھی، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، اور انہوں میں جو وہ بندے بھی ہیں جو رب کا انکار کر رہے ہیں، رب کو بھی نہیں مانتے، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کی عظمت رسالت کا، عظمت انسانی کو اور حضور کی سیرت و کردار اور اخلاق کی بلندی کے وہ بھی معترف ہیں، کیونکہ ایک عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت حقیقت میں وہی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے، دشمن بھی گواہی دے، فضیلت وہ ہے۔ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم کیا ہے؟ 1920 میں ایک کتاب آئی، ایک ہندو کیمینسٹ، کہنے کا تو ہندو تھا لیکن بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، صرف نام کا ہندو، ایک شخص ہے M.N. رائے، لفظ کیا ہے جی بولیے؟ M.N. رائے۔ اس نے ایک انگلش میں کتاب لکھی، اس نے The Great Role of Islam in World, in Universe، کہ کائنات میں اسلام کا رول، اسلام کا کردار انسانی تاریخ میں کیا ہے۔ اس نے اس کتاب میں تقریباً 500 صفحات کی انگلش میں کتاب ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں اس نے پوری کائنات میں انسانوں کا، اعلیٰ لوگوں کا مطالعہ کیا، اور اس نے کہا گزرے ہوئے لوگوں میں اور آنے والے لوگوں میں میرا یقین ہے محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ سیرت و کردار والی کوئی ذات نہیں۔ اس نے بڑے لوگوں کے تذکرے کیے، اس نے کہا کہ سرحدیں اپنی کو وسعت دینے والے تو بڑے بڑے گزرے، سپہ سالار بڑے گزرے ہیں، سکندر رومی جسے سکندر اعظم اصل میں تھا نام اس کا سکندر مقدونی، مقدونیہ کے علاقے سے وہ نکلا، اور وہ اتنا بڑا سپہ سالار تھا اور اتنا ظالم اور رحم دل تھا، کسی پہ رحم نہیں کھایا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے اس کا، سکندر اعظم سکندر رومی کا، اس نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کو فتح،
اور پوری زندگی وہ فتوحات کرتا رہا، لیکن ایم این رائے اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ سپہ سالار تو بڑا تھا لیکن اس نے کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں کی، اس نے کوئی کائنات کو، انسانیت کو علم نہیں دیا، کوئی کردار نہیں دیا، کوئی تہذیب نہیں دی، کوئی سیولائزیشن پیش نہیں کی، کوئی عظیم رول ماڈل اس نے پیش نہیں کیا۔ اس نے تو ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو جھکایا تلوار کے ذریعے، لیکن ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کہتا ہے ایم این رائے the great role of Islam in universe، کائنات کے اندر جو اسلام کا رول ہے اور کردار ہے اس میں ایم این رائے کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصہ میں جتنی فتوحات کی ہیں کہ پورا جزیرہ عرب حضور کی فتوحات میں، حضور کی زندگی میں اسلام حضور نے نافذ کر کے دکھا دیا، اور پورا ایک سیولائزیشن دی، ایک تہذیب دی، ایک نمونہ دیا، ایک کردار دیا، علم کی روشنی بانٹی، اخلاق و کردار کی روشنی بانٹیت کو عزتیں دی۔ لیکن دوسرے کسی بھی شخصیت میں اگر دیکھیں ایک طرف سے روشن نظر آتا ہے تو دوسری طرف سے تاریک نظر آتا ہے۔ ایم این رائے کہتا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم the supreme dimensional personality in world، کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو ہر جہت سے، جہاں بھی سے دیکھیں، اگر انہیں باپ کی نظر سے دیکھیں تو عظیم باپ نظر آتے ہیں، اگر انہیں بیٹے کی نظر سے دیکھیں عظیم فرزند نظر آتے ہیں، اگر انہیں جناب والا شوہر کی نظر سے دیکھیں تو سب سے اعلیٰ شوہر نظر آتے ہیں، اگر انہیں معلم کی نظر سے دیکھیں تو کل کائنات کے استاد نظر آتے ہیں، اگر انہیں جناب والا کردار کی نظر سے دیکھیں تو معلم کردار اور اخلاق نظر آتے ہیں، اگر ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھیں تو خلق عظیم کے پیکر نظر آتے ہیں، اور اگر کہتا ہے اگر انہیں عظیم عادل حکمران کے طور پر دیکھیں تو سارے حکمرانوں کے سردار نظر آتے ہیں، اگر انہیں عدل و انصاف اور منصف اور جج کے طور پر دیکھیں تو سب سے بڑا جج نظر آتے ہیں۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جب لا پڑھنے کے لیے گئے، جب قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئے تو جناب والا لنکن ان یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا، لنکن ان یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اور کیوں لیا؟ آپ کے سارے سوانح نگار لکھتے ہیں جب اس یونیورسٹی کے سامنے ایک بڑی تختی لگی ہوئی تھی، اویزہ تھی، جس میں ٹاپ لیول کے قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بلند جس ذات کا نام تھا وہ لکھا ہوا تھا the most supreme justice in world، سب سے عظیم جو جج ہیں کائنات کے اور قانون دان ہیں وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارادہ کیا تھا اب پڑھوں گا تو اسی یونیورسٹی میں پڑھوں، کہ جس یونیورسٹی نے ہمارے نبی کی عظمت کو اقرار کر لیا ہے، اب اگر محمد علی جناح پڑھے گا تو اسی میں پڑھے گا۔ ایک اور دلیل اب آپ کو، ایک میرے سامنے کتاب ہے سو عظیم آدمی، یہ اردو ترجمہ ہے اور لکھنے والا ہے ایم ایچ ہارٹ، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ۔ مائیکل ایچ ہارٹ اس بندہ یہ اس کتاب کا مصنف ہے اور یہ امریکہ کا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا فزکس کا۔ اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس نے جناب والا کس انداز سے لکھی، یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ یہ آخری بات ہوگی، شاید آپ کے لیے نئی بات، جو مطالعہ کرنے والے ان کے لیے نہیں ہوگی، لیکن دوسرے سارے احباب کے لیے عموماً یہ نئی بات ہوگی۔ اور یہ جناب والا وہ بندہ ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے کتاب کا نام لکھا ہے The 100 Most Influential Persons in History، کہ ہسٹری اور تاریخ میں وہ 100 افراد جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاریخ کا رخ بدلا ہے اور انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے، ان 100 لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا۔
دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، اور صرف اس نے ان کا نام ہی نہیں کیا، لوگ جو اور بھی بڑے آئے جنہوں نے انسانیت کو فائدہ دیا، اس نے جناب والا پھر ان میں گریڈیشن بنائے، درجات قائم کیے، اور اس نے ان ساری عظیم لوگوں میں سے جو عظیم چنے، وہ 100 افراد تھے ٹاپ آف دا لسٹ، 100 افراد کو چنا۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلے اس نے عیسائی ہو کر، کرسچن ہو کر، سب سے پہلے جس ہستی پاک کو سب سے عظیم ہستی کہا وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سائنٹسٹ کے نام بھی آئے ہیں، یہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، بڑی عظیم کتاب ہے، انگلش بھی میرے پاس ہے لیکن یہ اردو میں آپ کے پاس لے کے آیا۔ سب سے پہلے اس نے حضور علیہ السلام کا نام مبارک، کیونکہ تصویر تو حضور کی ہو ہی نہیں سکتی، حضور کی تصویر کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے یہ جو مصنف ہیں انہوں نے حضور کا نام مبارک لکھا ہے۔ 100 افراد اس نے قائم کیے، اور یاد رکھیے خود ہے عیسائی بندہ اور ماننے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ابھی زندہ ہے وہ بندہ، ابھی چند سال تک مجھے جو میرے نالج ابھی وہ بندہ زندہ ہے، اس وقت اس کی عمر 80 سے ابو ہے، 80 سال سے زیادہ ہے۔ وہ بندہ مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے پہلے حضور کی ذات کو لایا اور اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا، تیسرے نمبر پہ اس نے رکھا۔ دوسرے نمبر پہ دا گریٹ سائنٹسٹ آئزک نیوٹن، جو جدید سائنس کا بانی ہے 17ویں صدی میں اور 18ویں صدی کی ابتدا میں، نیوٹن، اس کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھا، اور سب سے ہر فیلڈ میں، ہر فن میں، ہر کمال میں، ہر ایک شعبے میں جس ذات کو سب سے اعلیٰ اس نے مانا عیسائی ہو کر، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جناب والا جب یہ کتاب چھپ کے آئی 1980 میں، تو عیسائیوں نے تو طوفان کھڑا کر دیا، انہوں نے مائیکل ایچ ہارٹ کی کردار کشی شروع کر دی، جناب والا اس کے اوپر عیسائی جو پادری تھے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ تو عیسائیت کا غدار ہے اور عیسیٰ کا غدار ہے، تو نے عیسائی ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، تجھے تو حق پہنچتا تھا اپنے نبی کو پہلے لاتا۔ اس نے پھر اس کتاب کا مقدمہ لکھا، یہ مقدمہ بھی اس نے جناب والا جب مقدمہ لکھا اور ان شخصیات کا تذکرہ کیا، تو اس نے پھر جتنے اعتراضات تھے اس کتاب کے تعارف میں، اس کے مقدمہ میں، اس نے یہ بیان کر دیے جتنے اعتراض ہوئے تھے کسی طرح کے، عیسائیوں نے کیے تھے یا یہودیوں نے کیے تھے یا کمیونسٹ نے کیے تھے، اس نے اس مقدمہ میں ان کا جواب دے دیا اور ان کو کھلے عام چیلنج دیا مائیکل ایچ ہارٹ نے، لاؤ تاریخ میں اگر ذات محمد مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ کردار والی، اعلیٰ شکل و صورت والی، اعلیٰ اخلاق والی، اعلیٰ علم والی، اعلیٰ انٹلیکٹ والی کوئی بھی ذات تمہارے سامنے ہے، لاؤ میں اسے پہلے لے آؤں گا، لاؤ جس نے اس ذات محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کسی نے کوئی کام کر کے دکھایا تو لاؤ میں اسے پہلے، لیکن کوئی بھی پیش نہ کر سکا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، حضور کل کائنات کے رہبر و ہادی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پھر عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب التوحید میں صحیح بخاری میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اعلیٰ کلام اور بات اللہ کی ہے وہ کتاب اللہ ہے، وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، اور سب سے بہترین ہدایت وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔